کہ بیت اللہ میں کہتے ہیں کہ ایک کوئی استاد پڑھاتا تھا اپنے شاگردوں کو، تو جب بھی درس ختم ہوتا، بیت اللہ میں پڑھاتا ہر میں بیٹھ کر، تو جب بھی درس ختم ہوتا تو کہتا یا کعبۃ اللہ۔ تو یہاں پر بھی بیت اللہ کی حیثیت کو بعض لوگوں نے بڑھایا کہ بذات خود بیت اللہ کی عبادت، بیت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کی عبادت، اسی کو پوجنا، اور بلکہ حجر اسود تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچے مقام کا ہے، عام پتھروں کی پوجا عبادت۔ تو یہ سارے فلسفے کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں سے آتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کی حیثیت کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح کہ لوگوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہی کہو۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و منزلت، آپ کے مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ وہ نہ کریں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے، قریش کے لوگوں کو جس اللہ نے ان پر یہ نعمتیں کی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کی طاقت قوت بنائی، ان کو عزت و وقار دیے، ان کو چاہیے کہ پھر ان کو جس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو یہ سارے عزت و مقام ملے ہیں، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ ہمارے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں کہتے ہیں کہ ایک کوئی استاد پڑھاتا تھا اپنے شاگردوں کو، تو جب بھی درس ختم ہوتا، بیت اللہ میں پڑھاتا ہر میں بیٹھ کر، تو جب بھی درس ختم ہوتا تو کہتا یا کعبۃ اللہ۔ کیا مانی؟ یا کعبۃ اللہ، کعبے کو پکارتا کہ اللہ کا کعبہ۔ یہ ایک شاگرد بڑا حیران ہوتا کہ یہ استاد کیسی بات کرتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سورت سنانا چاہتا ہوں، میری غلطی ہو تو صحیح کر دینا۔ انہوں نے کہا سناؤ بھی۔ تو یہ آیت اس میں پڑھی نا، فَلْيَعْبُدُوا، ربا کا لفظ چھوڑ دیا، فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ۔ کیا خیال ہے؟ ربا کا لفظ نکال دو کیا ہوگا؟ کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کی عبادت کریں۔ تو شیخ استاد کہتا نہیں بھی رب هذا البیت، شاگرد نے پھر اسی طرح پڑھا فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، استاد کہتا نہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو شاگرد کہتا میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر کو نہیں پکارنا، پکارنا کس کو ہے؟ اس گھر کے رب کو پکارنا ہے۔ چاہے اس گھر کا بڑا مقام ہے، افضل ترین جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود پکار کے لائق کون ہے؟ وہ اس گھر کا رب ہے، نہ کہ یہ گھر ہے۔ بہت بڑا سبق ہے توحید کا حقیقت میں اس آیت کے اندر۔